کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ فیضان اسلام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سلسلے کی ابتدا درود پاک کی فضیلت پر مبنی اس حکایت سے کرتا ہوں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ اندازہ لگائیے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر مجھ پر اس انعام کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور اس کا ثواب بھی پھر مجھے نظر کر دیتے ہو، لہٰذا اسی بنا پر یہ سعادت اور فضیلت تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ درود پاک پڑھ کر معمول بنا لیں، کسی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر بھی یہ کر لیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بڑے اچھے موضوع پر ہم کچھ مدنی پھول لیے حاضر ہیں، اور مفتی صاحب کے اس میں ہم مدنی پھول سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، ہر ایک کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میرا حق ادا کرو، میرا حق ادا کرو، کاش ہم دوسروں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے امت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ آخر وہ کیا حقوق ہیں؟ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ حقوق العباد، یہ جو بندوں کے حقوق ہم کہتے ہیں، اور حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق علماء نے بیان فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق یقینی طور پر علماء نے بیان فرمائے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بھی ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر آپ کے کچھ حقوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو حقوق کے اعتبار سے اگر بات کریں تو مسلمان کی تخصیص نہیں، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ صرف مسلمانوں پر حقوق ہے، بلکہ ساری انسانیت کے اوپر ہی نبی پاک علیہ السلام کے حقوق ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے، بے شک، اور صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ تمام جہانوں کی طرف، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، تمام انسانوں کی طرف۔ تو قرآن پاک میں ہے قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللہِ اِلَیْکُمْ جَمِیعًا، سبحان اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو تمام انسانوں کی طرف ہیں، تو سرکار علیہ السلام کے حقوق تمام انسانوں پر ہیں۔ جب کسی بادشاہ کا ایک نائب آتا ہے تو وہ نائب ان تمام لوگوں پر بادشاہ کا نائب ہوتا ہے جن کی طرف اسے نائب بنا کر بھیجا گیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نائب ہیں، تو تمام انسانوں پر ہی آپ کی بات ماننا لازم ہو جاتا ہے، اور آپ کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، تمام چیزوں کے اوپر بھی نبی پاک علیہ السلام کے حقوق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا حق یہ جانوروں پر بھی ہے کہ وہ آپ کی تعظیم کریں۔ اللہ، آپ کا حق احد پہاڑ پر تھا کہ آپ سے محبت کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات، آپ کا حق درختوں پر تھا کہ آپ پہ سلام پیش کریں۔ کیا بات،
آپ کے حکم کو تسلیم کریں، آپ کے حکم پہ چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. سبحان اللہ. تو یوں اس اعتبار سے اچھا اسی طرح آپ کا حق تھا کہ آپ اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کا حق تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو بادل برسنا شروع ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ کا حق تھا بادلوں کے اوپر کہ آپ دوبارہ اشارہ کریں تو بادل چھٹ جائیں اور بارش برسنا بند ہو جائے. سبحان اللہ. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقوق مبارکہ ہیں وہ ویسے تو تمام انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام کی تمام کائنات کے اوپر ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. جب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو حضور کی رحمت جب سب کے لیے ہوئی تو سب کے اوپر آگے سے شکریہ ادا کرنا اور احسان مندی کا مظاہرہ کرنا تو ضروری ہو جائے گا. جب سرکار رحمت ہے تو جس پہ رحمت ہوتی ہے وہ آگے سے احسان کا بدلہ دیتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، وہ آگے سے عاجزی اختیار کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعتبار سے حقوق تو عالمین پر ہیں، کیا بات. تمام جہانوں پر ہیں. فرشتوں پر بھی ہیں، جنت پر بھی ہے، اچھا کفار پر بھی ہے کہ آپ نے ان کو راستہ تو آ کے بتایا کہ یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ. بالکل. اب نہ ماننا یہ ان کا مسئلہ تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان پر احسان فرما دیا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا. تو اس اعتبار سے تو کلام بڑا طویل ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے امت پر، اور امت سے مراد ہے امت اجابت. امت اجابت سے مراد ہوتی ہے وہ امت کہ جس نے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے. امت دعوت وہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو دعوت دی، اس میں مسلمان بھی داخل، اس میں کافر بھی داخل، سارے آ جاتے ہیں. اور امت اجابت وہ کہ جس نے آگے سے جواب دیا، قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں، تو مراد مسلمان. اب مسلمانوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو کما حقہ تسلیم کیا جائے. صحیح. کما حقہ تسلیم کیا جائے، یعنی ایمان تو لا کر وہ امت میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. تو ایمان والا جو حق ہے وہ تو سب کے اعتبار سے ہوگا کہ سارے انسانوں پر حق ہے کہ وہ ایمان قبول کریں. اب اس ایمان کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسا اعتماد ہونا چاہیے اور آپ کی جس انداز میں تصدیق ہونی چاہیے وہ تصدیق اس انداز میں ہو. مثال کے طور پہ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ہر بات میں سچا سمجھا جائے. کیا بات. آپ کے ہر فعل مبارک میں آپ کو درست سمجھا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا اور جو فرمایا دونوں برحق ہیں. باطل وہاں نہیں آ سکتا، غلط چیز وہاں نہیں آ سکتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قول و فعل دونوں میں سچے ہیں. ایک بات. دوسری بات اسی اعتماد کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا درست وہ ہے، اگرچہ ساری دنیا اس کے برخلاف کھڑی ہو جائے. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہی درست ہے، اور اس کے برخلاف اگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو ساری دنیا تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ایمان کا ایک دوسرا تقاضا ہوتا ہے، یعنی ہمارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتماد ہے، جو ایمان ہے، اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے. اچھا تیسری بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے فیصلہ فرمایا، جو ہمیں تعلیمات دی، ان تعلیمات کے بارے میں ہم یہ ذہن رکھیں کہ ہمارے لیے حقیقتاً سب سے زیادہ نفع بخش یہی تعلیمات ہیں. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا نفع اسی کے اندر ہے، ہمارا فائدہ اسی کے اندر ہے، ہماری بھلائی اسی کے اندر ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اگرچہ ظاہری اعتبار سے ہمیں اس کے برخلاف نظر آتا، لیکن چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اور ہمارا بلائنڈ ٹرسٹ ہے، لفظی اعتبار سے بلائنڈ ٹرسٹ ہے، اصل میں یہ کھلی آنکھوں والا ٹرسٹ ہے. یعنی بلائنڈ ٹرسٹ کا لفظ دوسرا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کھلی آنکھوں والا اعتماد کہ جو کھلی آنکھوں کو دیکھ کر ہم کسی پر اعتماد کرتے کہ یہ بندہ میرے سامنے موجود ہے، یہ پیڈ ہے یہ پیڈ ہی ہے، یہ پیالہ ہے تو یہ پیالہ ہی ہے، یہ کھلی آنکھوں والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا اعتماد ایسا ہے. اب آپ نے اگر فرما دیا کہ سود حرام ہے، صحیح. اب ساری دنیا اگر کہے کہ سود بڑا فائدہ مند ہے، یہ تجارت کی طرح ہی ہے، یہ تو اس کے اندر تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، معیشت چلتی ہے اس کے ذریعے، ملک ترقی کرتے ہیں، لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگوں کے کاروبار بڑھ جاتے ہیں، ہم کہیں گے غلط. صحیح. غلط.
نفع بخش وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود اللہ سے جنگ ہے, صحیح, اللہ کے رسول سے جنگ ہے, تو یہ جنگ ہے. صحیح, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہے, دنیا میں نہیں صحیح تو آخرت میں صحیح, اور حقیقت کے اعتبار سے دنیا کے اندر بھی. کہ اگر 1 کروڑ لوگوں نے سود کے ذریعے بہت کچھ کما بھی لیا تو 1 ارب کا جو بیڑا غرق ہوا وہ بھی تو انہی کی وجہ سے ہوا نا. تو مجموعی اعتبار سے تباہی اس کے اندر آ گئی نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر جو آپ کی ذات مبارکہ کا ہمارے اوپر حق ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے نفع بخش سمجھیں. آپ نے ہمیں جو کاروبار میں فرمایا تو ہم یہ نہ کہیں کہ یار اگر یوں کاروبار کریں گے تو یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا. نہیں, ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا نفع بھی اسی کے اندر ہے, ہمارا فائدہ بھی اسی کے اندر ہے, ہمارا بھلا بھی اسی کے اندر ہے, ہماری نجات بھی اسی کے اندر ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کی اور اعتماد کی ایک صورت یہ ہے. اچھا, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا, جو فیصلہ کیا, جو ہمیں احکام دے دیے, ہمارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی تردد نہ آئے, دل و جان سے ہم اسے تسلیم کریں, دل و جان سے ہم اسے تسلیم کریں, ہمارے دل میں رکاوٹ نہ ہو. جیسے دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں, اولاد بات مان تو لیتی ہے, لیکن دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یار ماں باپ نے غلط کیا, یہ ان کو یہ ہمارے ساتھ کرنا نہیں چاہیے تھا, یہ ان کو یوں نہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا ہمارے درمیان. ماں باپ کے اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خطا بھی کر سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے یا کوئی حکم دیا ہے تو اب ظاہری اعتبار سے تو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ ہم اسے دل و جان سے تسلیم کریں اور ہمارے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہ آئے. اور یہ جو حق میں نے عرض کیا, جس ڈیٹیل کے ساتھ عرض کیا ہے, یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم, لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. سبحان اللہ. لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کے اندر اپنے دل کے اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں, اپنے دل کے اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور دل و جان سے تسلیم کر لیں. کیا بات, دل و جان سے تسلیم کر لیں. 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے. حاکم ماننے کے ساتھ جو آپ نے فیصلہ کر لیا اسے دل و جان سے تسلیم کریں. دل و جان سے یوں تسلیم کرنا ہے کہ دل کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا, آپ کی یہ تعلیمات نہیں ہونی چاہیے تھی, آپ کو فلاں چیز کا حکم دینا چاہیے تھا. دل کے اندر بھی یہ بات نہ آئے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ آپ کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے. اور اسے پھر اور آیات مبارکہ جیسے قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ان کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنا کوئی اختیار باقی رہے. کسی مسلمان مرد عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرما دیتے. تو لہذا یہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا گیا کہ ہمارے اختیارات وہاں تک ہیں جہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جاری نہیں ہو رہا. ذاتی معاملات ہے, شادی کہاں کرنی کہاں نہیں کرنی, لیکن جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا اس کے بعد اختیارات ختم ہو گئے. مثال کے طور پہ شادی کرنے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی برادری میں کریں یا دوسری برادری کے اندر کریں, یہ تو اختیار ہے. لیکن ہمارے دین نے فرما دیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. مسلمان لڑکی کسی بھی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی, خواہ وہ کافر کتابی ہے یا وہ مشرک ہے. اب اس سے پہلے اختیار تھا, یعنی جتنا ہمیں اختیار اللہ کے رسول نے دے دیا اتنا ہے,
اور جہاں اختیارات پہ پابندی لگا دی وہاں اختیارات ختم ہو گئے، وہاں پر اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر حق میں سے ہے کہ جب آپ نے اپنا اختیار استعمال فرما دیا تو پھر ہمارے اختیارات ختم ہو گئے وہاں پر۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ، ایک واقعہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مال تقسیم فرما رہے تھے، مال فے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے ملتا ہے۔ اچھا ٹھیک، مال فے تقسیم فرما رہے تھے تو اس میں یوں ہوا کہ بعض لوگوں کو تھوڑا سا اشکال پیدا ہوا صحیح، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کچھ لوگوں کو زیادہ عطا فرما دی، کچھ کو نہیں عطا فرمایا۔ صحیح، تو اب ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں نہیں مال دیا گیا اس میں سے، ہمارا بھی تو اتنا ہی حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں، اللہ اللہ، جو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی اعتراض کرو۔ اللہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آپ کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، بلکہ مومنوں کا جو طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں تو اب اللہ کے رسول کا کیا حق ہے لوگوں پر کہ آگے سے کیا رویہ اختیار کریں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سبحان، کہ مومنوں کی بات، قول المؤمنین، مومنوں کا کہنا، مومنوں کا جواب، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، کیا بات، سن لیا اور مان لیا۔ یہ ہے ایمان والوں کا طرز عمل، اور یہ ہے ایمان والوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی حق کہ آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہم اس میں آپ کی تصدیق کریں، دل و جان سے اسے تسلیم کریں، اپنے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہی اپنے لیے نفع بخش سمجھیں، یہی ہمارے لیے دنیا میں فائدہ مند ہے، یہی ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے، اور یہی سچی ہے۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہی سچ ہے، اگرچہ ساری دنیا اس کے برخلاف کھڑی ہو کے کہے کہ یہ غلط ہے، ہم ساری دنیا کو غلط قرار دے دیں گے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ سبحان سبحان، بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ نے حضور ارشاد فرمایا۔ اچھا حضرت، یہ جب حقوق کی بات آتی ہے تو ایک دوسرا لفظ ہم اہم لفظ استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اطاعت رسول۔ تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے، اور کیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حقوق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار کی جائے گی؟ اس پہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ اطاعت کا جو لفظ ہے، یہ اس میں پہلے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ٹھیک، ہماری محبت کا محور ہیں، بالکل، اسی طرح ہماری اطاعت کا مرکز بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اصل اطاعت آپ کی ہے، جو اللہ کی اطاعت ہے وہ بھی آپ ہی کی اطاعت ہے، اور جو آپ کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ بقیہ دنیا میں جو کسی کی بھی کسی دین کی بنیاد پر اطاعت کی جاتی ہے، یعنی اگر ایک عام مسلمان کسی مفتی کے فتوے پر عمل کرتا ہے جی، تو مفتی کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح، وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہی اسے بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پوچھنے والا اور وہ بتانے والا دونوں کے مطمع نظر اور دونوں کے پیش نظر جو چیز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاک ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایمان، محبت، عقیدت اور اطاعت سب کے مرکز، سب کے محور ہیں، سب کی بنیاد ہیں۔ کیا بات، اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، ٹھیک، اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو۔ جیسے ہمارا اردو زبان کے اندر بھی محاورہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی بات مانتا ہے تو یعنی کسی نے کسی سے کہا کہ یہ کام کرو، اس نے کر لیا تو کہتے ہیں اس نے اس کی بات مان لی، یعنی عمل کر لیا، اور کسی کے کہنے پر عمل نہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ یار یہ بات نہیں مانتا، یہ بات نہیں مانتا، یہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، صحیح، یعنی ان کے حکم پر نہیں چلتا۔ تو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم پر چلنا۔ اب اطاعت کا مطلب یہ ہوا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا اسے مانا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔
مانا بھی جائے اور عمل بھی کیا جائے. ماننے کا درجہ اطاعت میں بھی ہے، یعنی اطاعت کا ایک پہلو ماننے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک پہلو عمل کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی ایمان کے اندر چلا جاتا ہے. ماننے والا پہلو ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. عمل والا پہلو جو ہے وہ اطاعت کے اندر زیادہ نمایاں اور واضح طور پہ سامنے آتا ہے. تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا. جو آپ نے حکم دیا، اب وہ عبادات سے متعلق ہے، وہ معاملات سے متعلق ہے، وہ معاشرہ سے متعلق ہے، وہ خاندان سے متعلق ہے، وہ میاں بیوی سے متعلق ہے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہے. اور پھر اطاعت کے اندر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اب دنیا کے اندر واحد ذریعہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حیثیت مبارکہ ہے جو اطاعت کے پہلو کے اعتبار سے واضح ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا محمد فرق بین الناس، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، وجہ فرق ہے. اللہ کا کون ہے اور اللہ کا کون نہیں ہے، اللہ کے قریب کون ہے اور اللہ کے قریب کون نہیں ہے، ان دونوں کا جو فرق پتہ چلتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے چلتا ہے. جو آپ کے قریب ہے، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، جو آپ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو آپ کے طریقے پر چلنے والا ہے، جو آپ کے حکم کو ماننے والا ہے اور جو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے وجہ امتیاز بن جائیں گے دوسرے لوگوں سے. صحیح. اور جو اطاعت سے دور ہے، محبت سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، وہ اللہ عز و جل سے بھی دور ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دور ہے. تو اب جو معاملہ ہے وہ وہی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول نہیں وہ وہاں بھی مقبول نہیں. جو یہاں قریب ہے وہ وہاں بھی قریب ہے، اور جو اس بارگاہ سے دور ہے وہ خدا کی بارگاہ سے دور ہے، کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ خدا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بے اعتبار اطاعت بھی لوگوں کے درمیان وجہ فرق ہے. اور اس اطاعت کی جو فضیلت ہے، جو اس کی عظمت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی باتیں مانتا ہے، جو رسول کے کہے پر چلتا ہے، جو آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے ہوئے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، انعام ہیں. رسول کی اطاعت کرنے والا ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کتنے اچھے ساتھی، کیا بات، کتنے اچھے، کتنے خوبصورت ساتھی، وحسنا، کتنے حسین ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ وہ حق ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سرکار ہی کے قریب کرنے والی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آپ ہی کا قرب دلانے والی ہے، آپ ہی کی معیت دلانے والی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا جو حق مبارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، یعنی آپ کے کہے پر عمل کیا جائے، آپ کے کہے پر چلا جائے. سبحان ماشاءاللہ. حضرت ایمان اور اطاعت یہ دو حقوق کا بیان تو آپ نے ارشاد فرمایا. ایک تیسرا لفظ بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ اتباع. تو اب یہ کیا یہ اطاعت ہی کو کہتے ہیں اتباع کرنا، اور کیا یا اس کا مفہوم جدا ہے؟ اگر یہ جدا ہے اتباع کرنا تو کیا یہ بھی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں داخل ہے؟ اتباع کا لفظ جو ہے، یعنی اتباع کی جو اتباع جسے کہتے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً حق ہے، اسی لیے اتباع مصطفیٰ، اتباع نبی کا لفظ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع جو ہے ان میں فرق کیا ہے. بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اطاعت و اتباع ایک ہی معنی میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں. ہم اطاعت مصطفیٰ بولے تب بھی ذہن میں وہی بات ہوتی ہے، اتباع مصطفیٰ بولے تب بھی ذہن کے اندر وہی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عمومی طور پہ اتباع کا جو لفظ ہے وہ کہا جاتا ہے پیچھے چلنے کو،
اتباع کا مطلب ہے پیچھے چلنا، یعنی میں آگے جا رہا ہوں کہ میرے پیچھے چل رہا ہے تو وہ مجھے میری اتباع کر رہا ہے، مجھے فالو کر رہا ہے، جیسے ہم فالو کرنا کہتے ہیں نا، یہ وہ والی چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کا تھوڑا سا جو اس کا زیادہ واضح مفہوم ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ جی بالکل، نقش قدم پر چلنا، کسی کے طرز عمل کی نقل کرنا، ٹھیک، کسی کے طرز عمل کی کاپی کرنا، لیکن یہ نقل کرنا اور کاپی کرنا اس اعتبار سے ہو کہ اس کی تعظیم کو پیش نظر رکھ کے کیا جائے، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ورنہ تو منافق بھی نمازیں تو پڑھتے تھے، جیسے سرکار علیہ السلام پڑھتے تھے ویسے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، جیسے سرکار علیہ السلام دوسرے کام کرتے تھے ویسے وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ کرنا اتباع نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر وہ محبت اور تعظیم کا پہلو موجود نہیں تھا۔ اسی لیے کافر اگر نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلے تو اسے اتباع نہیں کہیں گے، صحیح، کیونکہ جب وہ کافر ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتا، تو تسلیم نہ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا معاذ اللہ کہ میں نے جھوٹ سمجھتا ہوں۔ انکار کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کے آئے ہیں میں انہیں ان تعلیمات میں سچا نہیں سمجھتا۔ تصدیق نہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے، تصدیق کرنے کا مطلب ہم سچا سمجھتے ہیں، اور تصدیق نہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہم سچا نہیں سمجھتے۔ تو اب جو نبی پاک علیہ السلام کو سچا نہیں سمجھ رہا، تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، اب اگرچہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ساری چیزوں کو اپنا لے، چونکہ وہاں پر تکذیب آ گئی، تعظیم ختم ہو گئی، تصدیق ختم ہو گئی، محبت نہیں ہے وہاں پر، تو لہذا یہ اتباع نہیں کہلاتا۔ اس لیے منافق جو کرتے تھے وہ کاپی کرتے تھے لیکن اتباع نہیں کرتے تھے۔ اتباع وہ ہے جس میں محبت اور تعظیم کا پہلو موجود ہوتا ہے، جس کے پیچھے ایمان کا نور موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے طریقے پر چلا جائے، آپ کے کہے پر چلا جائے، اطاعت ہو گئی، کہے پر چلا جائے اطاعت، اور آپ کے کیے پر چلا جائے، اتباع ہو گئی۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام جو کرتے تھے ہم وہ کریں، یہ اتباع کہلائے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ بھی آپ کا امت پر حق ہے، یعنی امت پر، ہم امتی ہیں، ہم امتیوں پر نبی پاک علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کے کہے پر بھی چلیں، آپ کے کیے پر بھی چلیں۔ جو آپ نے ہمارے لیے، جو آپ نے کیا اور ہمارے لیے مشروع رکھا، یعنی ہمارے لیے بھی شریعت میں اس کو جائز رکھا، کیونکہ کچھ خصوصیات بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، تو خصوصیات کے اندر اتباع نہیں ہوتی، اتباع ہوتی ہے اس چیز کے اندر جسے آپ نے ہمارے لیے مشروع فرمایا کہ شریعت میں اس کے لیے جواز موجود ہے ہمارے لیے۔ اب یہ امت پر حق ہے اور یہ حق بھی قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی بڑی معروف آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے کیے کے مطابق اپنا عمل کرو، تو یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی دعوی محبت کے اندر تم سچے ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بطور حق کے بیان فرما دیا۔ اسی طرح اسی کو ایک دوسری جگہ پر اس اور زیادہ وسیع مفہوم کے اندر بیان فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین رول ماڈل موجود ہے، بہترین پیروی موجود ہے۔ اس کا ترجمہ پیروی بھی کیا گیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے۔ وہ پیروی اتباع کا ترجمہ، اتباع کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ڈائریکٹلی پیروی بنتا ہے۔ تو اسوہ وہ ہے، اسوہ وہ طرز عمل ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، تأسی بالفعل جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اسوہ حسنہ وہ بہترین طرز عمل اور وہ بہترین انداز زندگی جس کے پیچھے چلا جائے اور جس کی پیروی کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، یعنی آپ کے طریقے پر چلا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر اتباع رسول میں ہم مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، کس طرح کی محبت ہے، کس طرح کی اتباع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت کپڑے کیسے تھے، دن کون سا تھا؟
یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ ان معاملات کے اندر بھی موافقت ہو جائے. وہاں پہ ایک دوسرے صحابی رسول کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ وضو کر کے مسکرا رہے ہیں, اور پھر پوچھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ تھے, انہوں نے عرض کیا امیر المومنین ہم نہیں جانتے آپ کیوں مسکرائے. ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اسی مقام پر وضو کر رہے تھے, حضور علیہ السلام بعد وضو مسکرائے اور ہم سے پوچھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرائے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے آپ کیوں مسکرائے. ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مجھے یہ بات بتائی گئی کہ جو شخص وضو کرتا ہے اس کے چہرے اور اس کے ساتھ اس کے بالوں کے, جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ اس کے ناخنوں کے, سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے ساتھ اس کے بالوں کے, پاؤں دھوتا ہے تو پیر کے ساتھ اس کو ناخنوں کے گناہ دور کر دیے جاتے ہیں. اور فرمایا اس کے بعد حضور علیہ السلام مسکرا دیے, لہٰذا میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اونٹنی کو لے کر پھرے دے رہے تھے, تو کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے تو میں اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. یہ تھی اتباع کی, یوں سمجھے کہ ایک اعلیٰ ترین کوشش کرنا اور اس کے پیچھے چلنا. حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا اتباع اور اتباع سنت میں فرق ہے, یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں؟ اچھا نیز اگر سنت کی پیروی مقصود ہے تو اس کا دائرہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں وہ تھیں جو اس زمانوں کے تقاضے کی وجہ سے وہ تو تھیں, تو کیا ان کی پیروی بھی سنت ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے پہلی بات جو ہے کہ اتباع اور اتباع سنت یہ دونوں جدا لفظ ہیں یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ جی تو حقیقی اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں. اچھا کیونکہ اتباع کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ کیے پر عمل کرنا, ٹھیک, کیے کو سنت کہتے ہیں. صحیح. کیونکہ سنت کا مطلب یہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے. صحیح. آپ نے جو کیا وہ سنت ہے. اب وہ جو قید ہے وہ اپنی جگہ کہ جو ہمارے لیے مشروع بھی ہو. جی. اچھا, تو اب اتباع رسول جب بولتے ہیں تو اتباع سنت رسولی مراد ہوتی ہے, اتباع عمل رسول, اتباع فعل رسول, وہ یہی والا مفہوم اس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. اچھا, اب یہ بات ہے کہ اتباع سنت جو ہے اس کا دائرہ کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو پچھلے زمانے میں تھیں لیکن آج کے زمانے میں متروک ہو چکی ہیں, جی ٹھیک, یا یہ ہے کہ اس کے متبادل اس سے بہتر چیزیں آ چکی ہیں, تو کیا ان کے اندر بھی ہم اسی طرز عمل کو اپنائیں گے؟ دیکھیں اس میں پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ سنت یہ دوسری بات جو ہے یہ تو تھوڑا سا ایک مقصدیت کے اعتبار سے اس پر کلام ہوتا ہے کہ سنت میں مقصد کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی ہے. اگر مقصد اس سے زیادہ ایک ڈیولپڈ اور پروگریسو طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے تو اسی کو اپنایا جاتا ہے. صحیح. لیکن جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اس میں یہ عرض کروں گا کہ سنت کا مفہوم جو ہے بعض اوقات بڑا تنگ سا لیا جاتا ہے. ایک نیرو مفہوم اس کا ہوتا ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ سنت سے یہ مراد ہے. جیسے ہم سنت سے عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ سنت میں یا تو ہمارے ذہن میں نماز کی سنتیں آ جاتی ہیں کہ نماز سے فجر کی پہلی 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4, 2 بعد میں 2, یہ والی سنتیں, یا نماز کے اندر جو سنتیں ہیں یا وضو کے اندر جو سنتیں ہیں وہ مراد لے لیتے ہیں. اور یا پھر ہم لباس کے اندر یا کھانے پینے کے اندر جو سنتیں آداب ہیں ہم اس کو مراد لے لیتے. سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے, یعنی یوں کہہ لے کہ سنت پورے دین کے اندر پھیلی ہوئی, کیا بات, یہ پورے دین کے اندر سرایت کیے ہوئے. مثال کے طور پہ ایمانیات ہے. ایمانیات سے مراد ہے کہ جن چیزوں کا تعلق بندے کے ایمان کے ساتھ ہے, اس میں جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بھی بہت ساری سنتیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بھی بہت ساری سنتیں. وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ, کیونکہ سنت کیا تھی؟ طرز عمل. نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک سنت ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ ایمان تو بذات خود تصدیق قلبی کا نام ہے, اس کا تو دل سے تعلق ہوتا ہے, لیکن اس کے مظاہر ہوتے ہیں, اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اس کا کچھ اظہار کی صورتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے یہ اس ایمان باللہ کا ایک تقاضا ہے. مشکل آتی ہے تو بندہ یہ سمجھ کے صبر کرتا ہے کہ مشکل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, امتحان ہے. نعمت ملتی ہے تو بندہ یوں شکر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے, لہذا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اسی طرح تکالیف آتی ہیں, بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اب توکل, صبر, شکر, قناعت, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, عمل کے اندر اخلاص ہونا کہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے,
صحیح. یہ سارے کے سارے بیسیکلی ایمان سے متعلق ہیں. بالکل بے شک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ان کے اندر بھی ہیں. کیا بات ہے. آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر فرمایا. غزوہ احد کے اندر تکالیف پہنچی, صبر فرمایا. طائف کے سفر میں تکالیف پہنچی, صبر فرمایا. آپ نے میدان احد کے اندر اور غزوہ حنین کے اندر آیا ہجرت کی رات, دشمن کثرت کے ساتھ ہیں, تنہا دو ہستیاں ہیں, باہر کفار موجود ہیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل, اللہ تعالیٰ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ کی اجازت سے چونکہ یہ سفر چل رہا ہے لہذا کفار نقصان نہیں پہنچا سکے, یہ توکل تھا. اچھا, جنگ کے اندر سارا لشکر جو ہے وہ بکھر گیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں ڈٹے رہے. اللہ پہ توکل ہے. بے شک. قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. سونے سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے پہ اللہ کا شکر ہے, لقمہ کھاتے ہیں تو لقمہ کھانے پہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ہے. واش روم سے باہر آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, پانی کا گھونٹ پیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لباس پہنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ جو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, یہ شکر ادا کرنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو شکر ہے, صبر ہے, توکل ہے, قناعت ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق ایمانیات کے ساتھ بنتا ہے, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ان کے اندر بھی داخل ہیں. تو لہذا سنت کا جو مفہوم ہے وہ اتنا تنگ نہیں ہے اور اتنا محدود اور مخصوص نہیں ہے. سنتیں ایمانیات کے اندر بھی ہیں. اچھا, سنت عبادت کے اندر بھی ہیں. خشوع و خضوع جو ہے یہ مستحب ہے لیکن بیسیکلی یہ سنت ہے. کیونکہ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ سرکار نے بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھی؟ بالکل. اور سنت وہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کی ہو, کبھی کبھار ترک کیا ہو, اور یہ تو وہ ہے کہ جسے کبھی بھی ترک نہیں کیا ہوگا, ہمیشہ ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھی. تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ سنت ہے. اب عبادات کے اندر بھی سنت ہے. اچھا, اسی طرح پھر نماز کی جو سنتیں ہیں, ہم یہ جو نماز کے احکام ہیں اس میں نماز کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں نا, تقریباً کوئی جو ہے وہ 50 سے زیادہ جو ہے وہ نماز کی سنتیں. اچھا, وضو کے اندر جو ہے وہ 16 17 18 کے قریب جو ہے وہ سنتیں. مسواک کرنا سنت ہے, شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے, نیت کرنا سنت ہے, اپنے جو ہے وہ دائیں طرف سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا سنت ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ کیا نام ہے, پورے سر کا جو ہے وہ مسح کرنا یہ سنت ہے. تو یہ جو سنتیں ہیں یہ عبادات کے اندر سنت ہیں. تو عبادات کے اندر, اچھا اسی طرح حج ہے, حج کے اندر کتنی سنتیں. بالکل. یعنی حج میں اب ہم پڑھتے ہیں کہ جناب حج کے یہ رکن ہیں, یہ فرض ہیں, یہ شرط ہیں, اس کے بعد سنتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. مینا کے اندر جو راتوں کو ٹھہرتے ہیں حج کے دوران, کیا ہے وہ سنت ہے وہ. تو عبادات کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں. اچھا, اسی طرح اب اس سے آگے آ جائیں, اخلاقیات کے اندر آ جائیں. صحیح. اخلاقیات میں اگر صرف اس کا بالکل صرف یہ مفہوم لینا کہ دوسروں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے. بے شک. اب آپ دوسرے سے رویے کے اندر دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں سے رویہ کیا تھا. آپ کا جو ہے عفو و درگزر کیسا تھا, آپ کا معاف کرنا کیسا تھا, آپ کا حلم کرنا کیسا تھا, آپ کا لوگوں سے مسکرا کے ملنا کیسا تھا, آپ کے پاس لوگ جب بیٹھتے تھے تو کیسا تاثر لے کے آپ کی بارگاہ سے وہ اٹھتے تھے, کتنی محبت سے بیٹھتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھنے کے اندر کس طرح سب کو ان کو مقام دیا کرتے تھے اور ان کے حسب مرتبہ ان کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے. تو اب یہ اخلاقیات کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں, مثال کے طور پہ معاشرت ہے. معاشرت یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے. اب اچھا, اپنے اہل محلہ کے ساتھ کیسا رہتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھا ہوں. کیا بات. تو اب یہ سنت ہوگی. ازواج سے یعنی بیوی سے اچھے تعلقات, اچھا سلوک کرنا, یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب معاشرت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتیں ہیں. اب آ جائے معاملات کی طرف. معاملات ہے لین دین ہے جہاں پر ہمارا. اب لین دین کے اندر دیکھنے, کاروبار کے اندر, کاروبار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا صادق و امین. سچے ہیں, امانت دار ہیں, وعدہ پورا کرنے والے ہیں, سچ بولنے والے ہیں, اور کمی بیشی نہیں کرنے والے, دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں. تو اب یہ جو کاروبار کی سنتیں ہیں, پھر آپ کی اس طرز عمل سے جن چیزوں کی نفی ہوتی ہے کہ ملاوٹ نہ ہو, خیانت نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, جھوٹی قسم نہ ہو, سچی قسم بھی نہ ہو کاروبار کے اندر. تو یہ جو چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ اس باب کے اندر بھی اور اس فیلڈ کے اندر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آپ آداب زندگی کے اندر آ جائیں. کھانے پینے کی کتنی سنتیں, آداب. کیا
اٹھنے بیٹھنے کی سنت آداب ہے، چلنے پھرنے کی سنت آداب ہے، سونے جاگنے کی سنت آداب ہے، چھینکنے کی سنت آداب ہے، گفتگو کرنے کی سنت آداب ہے۔ تو اب یہ زندگی تو ساری کی ساری آ گئی اس کے اندر۔ تو ایمان سے لے کر، ایمان ہے، عبادت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، آداب زندگی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ سنت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یعنی بعض اوقات جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار سنت پر عمل اس زمانے میں نہیں ہو سکتا، بس میں یہ پوچھنے والا تھا کہ سنت پر عمل اس زمانے میں نہیں ہو سکتا، تو بھئی سنت ہے سچ بولنا، تو کیا مطلب ہے کہ جھوٹ بول کے زندگی گزارنی ہے؟ سنت ہے دیانت داری اختیار کرنا، تو کیا بد دیانتی اختیار کرنی ہے؟ سنت ہے لوگوں سے مسکرا کے ملنا، پیار محبت سے بات کرنا، تو کیا بد اخلاقی سے ملنا ہے، منہ چڑھا کے لوگوں سے بات کرنی ہے کیا؟ تو سنت پر ہی عمل کرنا ہوگا، اور سنت پر ہی عمل کر کے زندگی خوشگوار ہوگی۔ آپ سنت پہ چلیں گے، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ صحیح۔ اب سنت سے ہٹیں گے، تکلیف کے اندر آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ سنت ہے مسکرا کے ملنا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ سنت ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اب یہ سنت ہے، تو سنت کا اپوزٹ کیا ہوا؟ برا سلوک کرنا۔ آپ برا سلوک کر کے زندگی گزار لیں گے کیا؟ اولاد کی اچھی تربیت کرنا سنت ہے، اچھی تربیت نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ اب اچھی تربیت کر لیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، اور اچھی تربیت کی سنت کے خلاف چلیں گے تو بعد میں آپ بھی سر پکڑ کے رو رہے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سنت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اب یہ جو سوال ہے جو آپ نے آخر میں کیا کہ بھئی کچھ سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق اس دور کے ساتھ ہے، تو کیا اب بھی اسی کے اوپر عمل کریں گے؟ اس میں عرض یہ ہے کہ سنت کا دائرہ تو میں نے عرض کر دیا کہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہے۔ ان میں وہ چیزیں کہ جس میں جدید زمانے کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی افادیت بڑھ جاتی ہے، جو مقاصد شرع میں سے ہے، جو مقاصد شرع میں سے ہے اور اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، وہاں پر جدید طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسے سواری کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے گدھے پر سواری فرمائی، اونٹ پر، گھوڑے پر سواری فرمائی۔ آج کے زمانے کے اندر اگر ہم یہ سواری اختیار کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اس میں وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا، مشقت زیادہ ہوگی، اور مقصد شرع وقت بچانا اور کام زیادہ کرنا، یعنی یا تو میں 10 دن کا سفر کر کے 1 گھنٹے کا کام کروں، یا میں 1 گھنٹے کا سفر کر کے 10 دن کام کروں، تو شریعت کیا کہے گی مجھے؟ بالکل بے شک دین کیا کہے گا؟ دین یہی کہے گا کہ 1 گھنٹہ سفر، یعنی میں 10 دن کا سفر کر کے 1 دن کسی جگہ نیکی کی دعوت دوں، اور میں 1 دن میں سفر کر کے 10 دن نیکی کی دعوت دوں، تو شریعت کیا فرمائے گی؟ شریعت یہی کہے گی کہ بھئی سفر اتنا مقصود نہیں ہے جتنا وہاں نیکی کی دعوت دینا مقصود ہے۔ تو یوں بہت ساری امور زندگی ہیں جن میں جو ترقی یافتہ صورت ہے، جو اس میں بڑی جو اس میں ایک ڈیولپ صورت ہے، وہ ہے کہ جس میں ہمارا دنیا آخرت دونوں اعتبار سے فائدہ ہے، وہاں پر ہم اس کو اختیار کریں گے۔ اور جہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، طریقہ ہے یا یہ اپنا لیں یا یہ اپنا لیں، وہاں پھر سنت کو فوقیت دی جائے، کیونکہ پھر وہاں پر دوسرے طریقہ اپنانے میں جب ایسا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے تو پھر اسے کیوں اپنا جائے؟ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر تناول فرماتے تھے، ٹھیک؟ اب کرسی پر بیٹھ کر کھانا یہ کوئی جدا گانا فائدہ نہیں رکھتا اپنے اندر کہ جناب آپ کرسی پر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو آپ کو جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور آپ زمین پر بیٹھ کے کھاتے ہیں آپ کو دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سنت کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لباس مبارک جو پہنا، اب آپ نے کرتا جو ہے وہ زیب تن فرمایا، کرتا زیب تن کرنا جو ہے، اب اس کی جگہ جو ہے وہ جدید قسم کی یہ جو موجودہ شرٹس وغیرہ ہیں، یعنی یہ جو ہاف آستین کی ہے دوسری یہ پہن لیں، اس میں کوئی جدا گانا افادیت نہیں ہے، اس میں جدا گانا افادیت نہیں ہے، لہذا اس میں پھر اسی سنت کے اوپر چلا جائے، پھر اسی طریقے کو اپنایا جائے۔ تو یوں اس اعتبار سے دیکھیں گے تو سنت کے اندر ہر عقل مند آدمی سمجھ جائے گا۔ مثال کے طور پہ پانی پینا 3 گھونٹ کے اندر سنت ہے، ٹھیک؟ اور دائیں ہاتھ سے پیا جائے، روشنی میں دیکھ کے پیا جائے۔ اب وہ بولے کہ نہیں میں نے اندھیرے کے اندر پینا ہے، میں نے بائیں ہاتھ سے پینا ہے، میں نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، میں نے ایک ہی سانس کے اندر پینا ہے، تو بتائیں کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ کوئی اس کے اندر بھی کوئی ترقی ہو گئی ہے کہ آپ اگر اندھیرے میں پیتے ہیں تو اس کے فوائد زیادہ ہو جاتے ہیں، اب بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے، آپ اس کو بسم اللہ کے بغیر پیتے ہیں تو ہضم جلدی ہو جاتا ہے، آپ جو ہے کوئی اور یعنی آپ ایک گھونٹ کے اندر ہی پی جاتے ہیں سارے کا سارا تو یکدم آپ کو توانائی محسوس ہوتی۔ اگر تو کوئی ایسی افادیت ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک طرف سنت کا طریقہ موجود ہے،
ایک طرف اس کے دوسرا طریقہ موجود ہے. اب ہمارا ایمان اور ہماری محبت یہ کہے گی ہم اس کو اپنائیں. کیا بات. اب یہ جو معاملات آ جاتے ہیں نا کہ لباس کے اندر کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کرتا ہی پہنیں. جی جی ٹھیک ہے نا. اسلامی لباس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. جو بھی ساتر ہے اور جو بھی تشبہ بالفساق والفجار نہیں ہے کہ فاسق و فاجروں کا کوئی لباس نہیں ہے, اس کے اندر اسلامی لباس کے جو تقاضے ہیں اگر پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ محبت کے درجات ہوتے ہیں. اب ایک محبت کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں جا کے آدمی پھر ہر شے کے اندر اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا بات. جیسے آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں, ایک زمانہ تھا جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے وہ جناح کیپ, جی جی وہ جناح کیپ اس کا نام نہیں تھا جناح کیپ, جی جی وہ کوئی اور ٹوپی کہلاتی تھی بیسیکلی, لیکن انہوں نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں پہنا اور وہ اچھا لگا نا, تو لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا نام جناح کیپ ہو گیا. صحیح. اور قوم ساری کی ساری اس کے پیچھے لگ گئی. کیوں؟ ایک محبت تھی. اس کے اوپر کوئی نہیں کہے گا یار کیا دقیانوس بن گئے تم سارے کے سارے, اچھے بھلے انسان ہو, یہ کون سی ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہو. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لیڈر کے ساتھ یہ محبت ہے, ایک بڑے آدمی کے ساتھ ایک تعلق ہے, تو آدمی اس محبت کی وجہ سے پہنتا ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یار یہ انہیں کاپی کر رہا ہے. صحیح. حالانکہ وہ ٹوپی ہو یا دوسری ٹوپی ہو, کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ محبت وجہ ترجیح بن جاتی ہے. محبت وجہ ترجیح بن جاتی ہے. اور یہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے, دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے. دنیا بھر میں ہر قوم اپنے لیڈر کی کتنی چیزوں کی پیروی کرتی ہے, بلکہ اور تو اور لوگ غلط لوگوں سے بھی اگر محبت کرتے ہیں تو ان کے جیسے بال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک فیشن آتا ہے, فلاں ہیرو نے ایسے بال رکھ لیے تو جناب لگی ہوئی ہے قوم اسی طرح کے بال رکھنے. اس نے خاص انداز کی شرٹ اگر پہن لیا تو ساری قوم بھی وہ شرٹ لے کے گھوم رہی ہے. تو یہ کیا چیزیں, یہ بیسیکلی اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے. تو اب جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے پہننے, اٹھنے بیٹھنے, گفتگو کرنے کے اندر بھی وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جیسے مثال کے طور پہ کوئی مشہور آدمی ہے, جس انداز میں وہ بولتا ہے یہ بھی اسی انداز میں بولنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اس کا انداز بالکل عجیب سا, حالانکہ اس میں تو ویسے بھی پیروی نہیں ہے کہ بھئی اگر وہ اٹک کے بولتا تو تم یہ اٹک کے بولنا شروع کر دو, یہ تو ویسے کوئی طریقہ نہیں. لیکن بہرحال ایک اس کا جذبہ محبت ہوتا ہے جو اسے یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ اتنی باتوں کے اندر بھی وہ پیچھے چلتا ہے, طریقے پر عمل کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کوئی مقابلہ ہو سکتا نہیں. کیا مسلمان کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسی محبت ہے کیا دنیا میں کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے؟ یا جیسی مسلمان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے کیا ویسی کسی دوسرے کو دوسرے سے ہو سکتی ہے؟ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو وہ محبت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے باپ, ماں, کاروبار, رشتہ دار, دوست, گھر, مال و دولت یہ سب کے سب پیچھے رہ جائے, اللہ کے رسول ان سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. کیا بات ہے. اللہ کے رسول ان سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہو جائے. تو یہ جو ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے امامہ باندھا ہے, جی جی, ہم نے جو ہے وہ داڑھی شریف تو واجب ہے, یعنی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر ہم داڑھی شریف رکھتے ہیں. کیا بات. امامہ شریف ہے, ہم لباس سفید پہنتے ہیں کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا سفید لباس کو. ہم کھانا کھانے کے اندر جو ہے وہ چار زانو بیٹھنے کی بجائے ہم اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں جس طریقے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے. ہم اور چیزوں کے اندر وہ طریقے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سر میں تیل لگاتے ہیں, کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس میں تیل لگایا. ہم بالوں کی کنگھی اس طرح کرتے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کنگھی کی ہے. ہمارے مسلمان محبت کے اندر بال رکھتے اس طرح ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. تو اگر دنیا میں کسی ہیرو کے پیچھے لگ کے اس کے چاہنے والے اس طرح کے بال رکھ سکتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر آپ جیسے بال کیوں نہیں رکھے جا سکتے؟ آپ کے طریقے کے مطابق بال کیوں نہیں رکھے جا سکتے؟ اس لیے وہ جو آپ نے روایتیں بیان کی صحابہ کرام کی کہ کن کن چیزوں کے اندر وہ پیروی کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ سر جھکا کے گزرے تو اب صحابہ کرام بعد میں وہیں سے سر جھکا کے گزر رہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے سر جھکا کے گزرے تھے کہ درخت چھوٹا تھا. صحیح. تو چھوٹا درخت ہو تو بندہ سر جھکا کے گزرتا ہے. صحابہ جب گزرے تو درخت تو اونچا ہو چکا تھا, سر جھکانے کی تو حاجت نہیں ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہاں سے سر جھکا کے گزرے تھے اس لیے صحابہ کرام وہاں سے سر جھکا کے گزر رہے ہیں. اور اگر ہمیں موقع ملے تو یقینی بات ہے ہم بھی سر جھکا کے گزرے. ہمیں اگر پتہ چلے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے اپنا سر جھکا کے گزرے تھے تو ہم تو کہیں گے ہم لیٹ ہی جائیں, ادھر ہی جو ہے نا وہ ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں.
رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، تو ہم تو ادھر ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو جو کیا، اب آپ کی جو سنتیں ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام نے سرما استعمال فرمایا، ہم بھی سرما لگائیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے سر اقدس میں تیل لگایا، داڑھی شریف میں تیل لگایا، ہم بھی لگائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس پہ امامہ شریف رکھا، ہم بھی رکھیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ کنگھی فرمائی، ہم بھی کنگھی کریں گے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہاں پر اگرچہ سنتوں کا حکم وہ نہ ہو جو نماز کی سنتوں کا حکم ہے، وہ نہ ہو جو ایمانیات کی سنتوں کا حکم ہے، لیکن جب ان کے پیچھے جو موٹیو ہے، جو اس کے پیچھے یعنی یوں کہہ لیں جو فیکٹر ہے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کے بعد پھر اور ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، پھر ہمیں پیروی کرنے کے لیے کہ اور نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پیالہ مبارک ادھر رکھا تھا، یعنی کوئی روایت نہیں ہے کہ ادھر رکھا تھا، لیکن اگر ہمیں پتا ہوتا کہ سرکار علیہ السلام نے دائیں طرف پیالہ رکھتا تھا، ہم پوری زندگی پیالے کو دائیں طرف رکھتے۔ ہمیں پتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے دیا، دائیں ہاتھ سے لیا، ہم اسی پر عمل کریں گے، ورنہ بائیں ہاتھ سے دیتے ہوئے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے لیا، دیا، کھایا، پیا، لہذا ہم دائیں ہاتھ سے ہی یہ سارے کام کریں گے، تو یہ پھر محبت ہو جاتی ہے، یہ ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب پھر وہ جس کی جیسی محبت ہوتی ہے پھر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیرنی اور چٹنی جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ تناول فرمایا۔ اب فیرنی میٹھی ہے، کھیر کی طرح ہے، چٹنی کا اس کے ساتھ جوڑی کوئی نہیں ہے۔ چٹنی تو آدمی کوئی باربیکیو کو ایسی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے ساتھ چٹنی ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ نمکین جو ہے اول آخر، کیا بات ہے، میٹھا درمیان۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا، جیسے آپ نے ابھی جو روایت بیان کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور مسکرائے، اس کے بعد وضو کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان فرما دی نا۔ اب اگر مقصود شریعت دیکھیں، جو احکام شریعت، اس کے اعتبار سے تو وضو کا طریقہ سکھانا اور اس کی فضیلت کا بیان کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ لیکن وہ جو درمیان کی مسکراہٹ ہے، اللہ کیا بات، وہ جو درمیان کی مسکراہٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ، پہلی وہ بھی محبت ہے، وضو کا طریقہ بیان کرنا سرکار کی سنت ہے، محبت ہے۔ وہ فضیلت بیان کرنا سنت ہے، محبت ہے۔ لیکن وہ جو درمیان کی چیز ہے وہ ہے کہ پہلی دو چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں، اس کا ریزن بھی سمجھ آتا ہے، لیکن درمیان کی وہ چیز ہے جو خالص محبت ہے، کیا بات، جس کے پیچھے کوئی دوسرا ریزن موجود نہیں ہے کہ کوئی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کوئی طریقہ دین کا سکھایا جا رہا ہے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کیا ہے؟ یہی محبت ہے۔ باقی آپ بیان کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی حضور علیہ السلام کی محبت کا یوں سمجھے اسے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ اکبر، اگر اس دور کے اندر دیکھا جائے، ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کروڑوں نوجوان ایسے تھے کہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کی یہ سوچ اور فکر جو ڈیلیور ہوئی، اس کے ذریعے سے آج آپ کے سامنے ہے کہ کیوں سمجھے کہ حسین گلزار بنا ہوا ہے۔ ان نوجوانوں نے کہ سارے خرافات سے، معاملات سے اپنے آپ کو ہٹا کر حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے اندر یہ لگ چکے ہیں۔ لہٰذا صرف یہ کہہ دینا کہ مثال کے طور پہ مسواک کی سنت سکھا دینے سے کیا ہوگا، یہ اس معاملے سے کیا ہوگا، نہیں، یہ اپنے اندر بہت معنی خیز باتیں یہ رکھتی ہیں، اور یہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل ہے۔ اگر اس کو ہم ایک باریک بینی سے ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوں سمجھے کہ تعصب کی اینک اتار کر اسے محبت بھرے نظروں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضور، ایک سوال اتباع کے اندر یہ تھا کہ بعض چیزیں حضور علیہ السلام نے جیسے فرمائیں، مثال کے طور پہ ہمارے لیے یہ کہ ہم شادی کریں تو چار اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے، ایک وقت میں۔ حضور علیہ السلام کے ایک ساتھ 9 ازواج مطہرات ہماری مائیں، ہماری امہات المومنین تھیں۔ کچھ حضور علیہ السلام نے حج کا خطبہ اونٹنی پہ دیا، کچھ ایسی باتیں بھی تھیں۔ تو کیا یہ آج کے دور میں ہم کر سکتے ہیں، یہ خاص حضور علیہ السلام کے لیے خاص تھیں کہ یہ ان کا خاصہ ہے؟ اس بارے میں کوئی خصوصیات کا باب جو ہے یہ جدا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سارے وہ احکام ہیں جو آپ ہی کے لیے خاص ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے اس میں تو قرآن پاک کے اندر خالصۃ لک من دون المؤمنین کہ یہ نکاح کی کچھ اجازتیں وہاں آیت میں بیان فرمائی گئی سورہ احزاب کے اندر. تو فرمایا خالصۃ لک، یہ اجازت خاص ہے آپ کے لیے، من دون المؤمنین، اوروں کے لیے نہیں. اسی طرح اور بہت سارے خصوصیات ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک مسلمان اگر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی عدت گزار کر دوسری شادی کر سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عدت گزارنے کے بعد بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت مبارک ہے. تو یوں بہت ساری خصوصیات ہیں، جو خصوصیات ہیں ان کے اندر پیروی نہیں کی جاتی، کیونکہ خصوصیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص ہے ان کے لیے. تو خصوصیات میں نہیں، اس لیے میں نے بار بار وہ لفظ استعمال کیا تھا کہ ہمارے لیے مشروع بھی ہے، یعنی ہمارے لیے شریعت نے اجازت بھی رکھی ہے کہ تم بھی یہ کر سکتے ہو. ان کے اندر پھر اتباع سنت کی جاتی ہے. کچھ یہ میسیجز آئے ہوئے ہیں. ایک میسیج ہے اہل بیت کے کیا حقوق ہیں. صحیح. تو یہ باب بھی بڑا وسیع ہے. اہل بیت کے حقوق میں سے ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کی جو ہے ان کی تعظیم کرنا، اور ان کے خلاف اگر معاذ اللہ کوئی کلام کرتا ہے تو ان کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا، اور نماز کے اندر ان پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. یعنی یہ ایسا حق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی رکھ دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ ان کے حقوق میں سے ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ سادات کرام کا ویسے ان کا ادب کیا جائے، ویسے ان کی تعظیم کی جائے. تکلیف کے اندر ہوں تو ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں ایک آنر دیا جائے، انہیں ایک عزت بخشی جائے، اور انہیں نگاہ عقیدت و محبت کے ساتھ دیکھا جائے. تو یہ سارے کے سارے اہل بیت کے حقوق میں سے. لیکن یہ پورا باب ہے، یہ چند ایک ہی جو ایک سرسری سے میں نے عرض کر دیے، ان کے نیچے بھی بڑی تفصیل ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں. صحیح. یہ انہوں نے سوال کیا، لفظ حقوق عام ہے، آپ کے موضوع میں حقوق سے کیا مراد ہے؟ حقوق کا لفظ بڑا واضح سا ہے. حق یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے دوسرے کے اوپر جو شے ایک بطور تقاضا کے بنتی ہے اسے حق کہا جاتا ہے. تو یہ اسی اعتبار سے ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے اندر لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا کیسا ہے؟ نالے پاک کے اندر سے بڑا نقش نالے پاک کے اندر. نالے پاک جو استعمالی ہے وہ اور چیز ہے، نقش نالے پاک اس سے جدا چیز ہے. تو جو نقش ہے اس کا اصل والا حکم نہیں ہوتا. جیسے خانہ کعبہ کا نقش ہے، تصویر ہمارے پاس ہے، اس کا طواف نہیں کیا جائے گا، طواف خانہ کعبہ کا کیا جائے گا. تو نقش جو ہے اس کا حکم وہ نہیں ہوتا. تو نالے پاک کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اس میں مقدس جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور مسلمان کوئی کلام نہیں کرتا اس کے اوپر. حالانکہ مسلمان اللہ رسول کے نام کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں. تو اگر معاذ اللہ یہ کچھ دوسرا پہلو اپنے اندر رکھتا ہوتا تو مسلمان اس کے اوپر بڑا اعتراض کرتے. لیکن مسلمان اسے تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت سے یہ لکھتے ہیں، تو شرعاً اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. کوئی علاقہ ایسا ہو کہ جہاں پر اس کو کچھ سمجھا جاتا ہو، معیوب سمجھا جاتا ہو، تو وہاں اس اعتبار سے بچا جائے فتنہ فساد کے لیے، ورنہ شرعی اعتبار سے بیسیکلی اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارکین، اسے اردو کے اندر جوتا چپل کہتے ہیں، کیا یہ گستاخی ہے؟ بعض اوقات لفظ بولنے والے کی نیت یا انداز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ نالے پاک کا ترجمہ جو ہے وہ جوتا ہی ہے. اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکین، یعنی آپ کا جوتا مبارک. جیسے اب نال جو ہے وہ ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا نا، ہر عربی کا لفظ ہے، تو ہماری تو اردو بھی لوگوں کی کمزور ہوتی ہے. تو اب اردو کے اندر یوں سمجھانے کے لیے تو یوں اس کے ساتھ پھر کوئی دوسرا لفظ ملا دیا، جوتا مبارک، جوتا شریف، تو ایسا لفظ ساتھ استعمال کیا جائے. ورنہ باہر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کسی نے لفظ استعمال کیا تو فوراً اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہے. ہاں کوئی بدبخت آدمی ہے اور وہ بولتا ہی اس طور پہ ہے تو وہ پھر اس کا معاملہ جدا ہے. ہاں یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جوتوں کی توہین کرنا بھی کفر ہے. یہ ہمارے جو عقیدے کی کتابیں ہیں، جو سیرت کی کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نعل پاک کو نعیل کہنا، نعل یہ لفظ جوتا اور نعیل ہے اس کی تصغیر، چھوٹا کرنا. تو اس کا جو اردو کے اندر تو اس کا کوئی ایسا خاص لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی چھوٹا کر کے اس کو بیان کرنا جو ہے تو اسے کفر قرار دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نال مبارک کی توہین بھی کفر ہے. تو لہذا کوئی بدبخت اگر توہین کے طور پہ بولتا ہے تو اس کا حکم پھر شریعت کی طرف سے واضح ہے.
جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. الحمدللہ آج ہمارا یہ سلسلہ امت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ہوا. اللہ عز و جل ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، اطاعت رسول نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک لفظ میں عرض کروں گا، یہ لفظ انہوں نے صوبیہ لکھا تھا، یہ لفظ صویبہ ہے. جی جی صویبہ لفظ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی خوب برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.